ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ہر غریب یہ دو الفاظ لازمی پڑھے، اتنا مالدار ہو جائے گا۔ اگر غربت کی چکی میں پیس رہا ہے اور اس کی زندگی اجیر ہو چکی ہے، مشکل ہو چکی ہے، اتنی دولت ملے گی، اتنا رزق ملے گا، اتنا مال ملے گا کہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، وہ زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جائے گا۔ کیونکہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، یہ آپ میں سے ہر کوئی عمل کر سکتا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، آپ غریب ہیں، امیر ہیں، ہر کسی کو یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ غربت اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے یہ منسوب اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے وظائف میں رزق کی کشادگی اور قناعت کی دعائیں شامل ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ عمل جو آج خاص بتانے لگا ہوں، یہ عمل جس نے بھی کیا ہے، اگر وہ غریب ہے تو امیر ہو گیا۔ کیونکہ اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے یا کسی خاص مالی مشکل کا سامنا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ مکمل دیکھ کر پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، بن مانگے ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ جتنا چاہیں مانگ لیں، آپ کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملے گا۔ اس لیے کہ جس نے اس کو پڑھا، اس کا گھر کبھی بھی غربت زدہ نہیں ہوتا، اس کے گھر سے غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے گھر سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور آپ اپنی بے چینیوں کو ختم کروانا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی بھر کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہوں، تو پھر اس عمل کو ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ کے دیکھیے گا۔ پڑھنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے، یہ بات بڑی ہی اہم اور بڑی سمجھنے والی ہے، کیونکہ یہ ہر غریب، جس غریب نے پڑھا ہے وہ بادشاہ ہوا ہے، جس امیر نے پڑھا ہے وہ مالا مال ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں عمر بھر امیر رہنے کے لیے، ایک ہوتا ہے چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، نہیں، عمر بھر دولت مند رہنے کے لیے بھی لوگ اس عمل کو کرتے ہیں، تو پھر عمر بھر ان کی محتاجیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے رزق، ان کے کاروبار میں بے تحاشا برکتیں آ جاتی ہیں۔ اب کیونکہ دیکھیں، امیر ہونے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ صاف ظاہر ہے، بے وضو آپ اس عمل کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ وظیفہ حکومت حکمران بھی کرتے ہیں، اور وکلاء بھی کرتے ہیں، حکیم بھی کر سکتے ہیں، طبیب بھی کر سکتے ہیں، ہر کوئی اس عمل کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے، ایک خاص راز ہے جو سینہ بسینہ اور بزرگوں کے ذریعے اور بہت سارے ایسے بزرگان دین اور وظائف کے بڑے بڑے وظائف بتانے والوں میں سے ایک بڑا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کے پڑھنے سے محتاجیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے جو ہیں وہ غربتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹ ہو تو وہ بھی اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے پڑھنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے پورا دن، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، لیکن دو وقت بڑے اہم ہیں، ایک فجر کے بعد کا، ایک عصر کے بعد کا، ان دو اوقات میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، تاکہ آپ کو وہ برکتیں ملیں، آپ کی غربت ختم ہو، آپ کے رزق میں کشادگی آئے، اور آپ کی بے چینیاں ختم ہو جائیں، اور آپ کے گھر میں آپ کی خیر و برکت آنا شروع ہو جائے۔ تو پھر آپ نے ان تمام باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر تو آپ ان باتوں پہ عمل کر سکتے ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، پھر تو آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو کریں۔ اگر آپ فجر کے بعد یا آپ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، یعنی یا مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کوشش کریں اس عمل سے دور رہیں، کیونکہ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وقت ہے، جو سنجیدگی کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو چاہت کے ساتھ، جو عاجزی کے ساتھ اس عمل کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے یہ عمل خاص وقت کا ہے، خاص ہی لمحات کے، خاص الفاظ کا ہے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اس کو پڑھنے والا کبھی بھی غربت میں نہیں رہتا۔ اب آپ نے باوضو ہو جانا ہے فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے، تین اوقات ہیں اس عمل کے، فجر کے بعد کا، عصر کے بعد کا، رات سونے سے پہلے کا، لیکن اس عمل کو کرنا آپ نے باوضو۔ اس عمل کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کس دن پڑھیں، ہاں کسی دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اس کو کہاں بھی پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، یا جو دنیا کے جس کونے میں بھی آپ کا رہن سہن ہے، آپ وہیں پہ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑی محبت اور چاہت
چاہت کے ساتھ اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو یہ تمام برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اب آگے ذرا سنیے گا، آپ نے سب سے پہلے جیسے آپ باوضو ہو گئے، باوضو ہونے کے بعد آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس عمل کے دوران یہ دو لفاظ پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ کلام، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بڑی عاجزی کے ساتھ اور ان کے سارے، کیونکہ عمر بھر امیر رہنے کا یہ وظیفہ ہے، یہ راز ہے۔ تو اس لیے جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں کوئی عام عمل نہیں کر رہا، میں تو ایک خاص عمل کر رہا ہوں۔ اب اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد ہے 10 بار۔ 10 بار شروع میں پڑھیں گے، 10 بار آپ آخر میں پڑھیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں برستی ہیں، اور 10 بار پڑھنے پر اللہ کی 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو 100 رحمتیں شروع میں تمہارے اوپر نازل ہوں گی، 100 رحمتیں جب عمل مکمل کریں گے، اور اس کے درمیان میں کتنی رحمتیں نازل ہوں گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک خاص چیز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے، بڑا ہی دھیان۔ آپ نے درود پاک جب پڑھ لیا تو درود پاک سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں غریب ہوں مجھے تو امیر کر دے، میں غریب ہوں مجھے تو غنی کر دے۔ تو آپ جتنا مال چاہتے ہیں، جتنی دولت چاہتے ہیں، اس کا تصور کر لیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ کے خزانوں میں جب کمی نہیں ہے تو پھر ہم اس کی بارگاہ سے مانگے نا، تاکہ ہمیں بے حساب مل جائے۔ تو جو بھی اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے بے حساب لینا چاہتے ہو نا، اور آپ عاجزی کے ساتھ اس کو اگر مانگ لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسنون طریقہ ہے، یہ ایک بڑی کمال کی دعا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے ایسے شخص کو یہ ایک عمل دیا جو قرضے کے بوجھ میں مبتلا تھا، یہ کلمات سکھائے، فرمایا اگر تمہاری ذمہ داری پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ادا کر دیں گے، یعنی اب تمہیں قرضے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں اس سے بے نیاز کر دے گا۔ عمل کا طریقہ فرض نماز کے بعد، یعنی اس کو پڑھنا ہے، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی اس کا ورد کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب یہ دعا ذرا سن لیجیے گا، یہ بڑی آسان سی دعا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی دعا ہے۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود یاد بھی ہو جائے گی۔ میں 2-3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر سناؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ کلمات ایسے ہی پڑھنے ہوں گے جیسے پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کریں۔ اب درود پاک آپ نے پڑھ لیا، شروع میں نیت آپ نے امیر ہونے کی کر لی ہے، رزق آپ نے مانگ لیا ہے، دولت آپ نے مانگ لی ہے، تو اب آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ عمل کے لیے 3 وقتوں کا میں نے بتا دیا، یا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، یا عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے۔ یہ کیونکہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس میں جو بھی عمل کیا جائے، جو وظیفہ پڑھا جائے، اللہ کی بارگاہ میں بہت جلد مقبول ہو جاتا ہے۔ تو وہی اعمال کریں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتے ہیں، ان کا ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ہی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال تو ہر کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب درود پاک پڑھ لیا، نیت کر لی، اب آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ، یعنی جس کو ہم قرآن کی پہلی سورت بھی کہتے ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کار بھی سنیے گا کہ کیسے پڑھنی ہے۔ آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مختلف شخصیات نے ان کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہاں آپ نے لفظ آمین کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، یعنی جتنی بار یہ تعداد اس کی بتائی جائے ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھتے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لفظ آمین بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے جب بھی کسی کو کوئی عمل بتایا جائے تو اس کی مکمل تفصیل، ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ بتایا جائے، تاکہ کوئی بھی بھائی بہن دوست احباب اس عمل کی برکت سے محروم نہ۔ دیکھیں آپ نے کچھ وقت صرف کرنا ہے ویڈیو کو دیکھتے
دیکھتے سمجھتے ہوئے پھر عمل کو کرتے ہوئے کچھ وقت دینا ہے۔ پھر اگر آپ عمل نہ صحیح کر سکیں تو پھر آپ کو صاف زہر ہے، پھر آپ وہ برکتیں بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں جب ایسی بات ہو تو پھر مکمل ویڈیو کو دیکھیں، مکمل سمجھیں، پھر اسی ترتیب کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کیسے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ دیکھیں تاریخ انسانی میں بڑی بڑی ہستیاں اور شخصیات گزری ہیں جنہوں نے تاریخ پر مختلف قلم اٹھائے ہیں، لیکن ہر شخصیت کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خاص صفت ہوتی ہے جو اسے دوسرے افراد سے ممتاز کرتی تھی۔ لیکن تاریخ بشریت میں ایک وقت ایسا موڑ بھی آیا کہ جس نے تاریخ کے دہارے کا رخ موڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس دنیا میں حامی اور ناصر اسلام کے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت علی المرتضیٰ نے یعنی حضور علیہ السلام کے جو حامی تھے، ناصر تھے، اور اسلام کے جو پیغمبر حضور علیہ السلام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی اس کائنات میں قدم رکھا تو آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا بھائی کہا اور پھر پرورش بھی حضور نے ان کی۔ تو اس لیے دوستو آپ نے بھی اس کائنات میں جب قدم رکھا تو مختلف آپ کو آقا علیہ السلام نے القاب سے نوازا اور مختلف وقتوں میں آپ نے حکومتیں بھی کی، آپ نے جنگیں بھی لڑی اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کئی آپ سے جو ہیں وہ چیزیں ملتی ہیں اور کئی ایسے واقعات جو ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب لاتے ہیں، ایک نئی بہار لاتے ہیں، جن کا تعلق سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تو اس لیے وظیفے کی کامیاب ہونے کے لیے آپ نے ایک دو باتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ ہم وظائف کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، ہمیں کامیابی نہیں ملتی، تو ان کی کامیابی کے لیے یہ چند ایک باتیں ایسی ہیں جن پر اگر وہ عمل کر لیتے ہیں الحمدللہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہمیشہ کامیابی ہی تمہارا مقدر بن جائے، تو پھر آپ اس عمل کو ایک مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ مختلف اذکار ملتے ہیں نا، یہ ایک وقت وہ تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا چکی جو ہیں وہ پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے ان کے مبارک ہاتھ صدمہ پہنچا تھا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئی، نبی علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے ایسا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے ان کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، تو اس لیے یہ بڑا ایک عجیب معاملہ تھا۔ آقا علیہ السلام نے ایک تسبیح بتائی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور اس تسبیح کی تعداد سے 33 مرتبہ اور مختلف تسبیحات جس میں سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ مختلف تعداد اس کی روایات کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ یعنی میرے آقا نے بھی اپنی پیاری لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ بتایا تھا۔ تو اس لیے مختلف وقتوں میں مختلف اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں اور یہ اسلامی دستور ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھ لیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ویسے ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی، کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش بھی دیکھیں نا کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور آپ مختلف وقتوں میں ایک دفعہ کوئی آپ کے پاس سائل آیا تھا، کوئی فقیر آیا تھا مانگنے والا، تو اس نے جب سوال کیا تھا نا تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے ان کو کیا دیا تھا؟ آپ نے کہا تھا یہ زمین سے کنکریاں بڑھی اور ان کی مٹھی میں ڈال دی اور اس کے اوپر پڑھ کر کچھ پڑھا اور دم کر دیا، کہا کہ جاؤ جا کر اس کو باہر میدان میں کھولنا۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات بن چکے تھے وہ کنکریاں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کا جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو جب کوئی بندہ راضی کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے اس بندے کو راضی کر دیتا ہے۔
اب بندہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کتنے مال و زر اس کو چاہیے، کس چیز کی اس کو طلب ہے، کس چیز کی اس کو ضرورت ہے، جو وہ مانگتا ہے اللہ پاک وہ عطا کر کے اپنے بندے کو راضی کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے، جس نے اس پر عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، تو یہ سورت جو مبارکہ میں نے بتائی اس کو اپنے بندے دیکھیں، اس کے اندر جو لفظ آمین آخر میں بتایا ہے نا، جب کوئی بندہ یہ آمین کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر کیونکہ 4 حرف ہیں، تو جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کریں تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اس بندے کو ایک کتنا مقام اور کتنا عروج ملے گا۔ تو اب دوستو جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی، اس کے بعد آگے چند اور چیزیں جو آپ نے پڑھنی ہیں ان پر بھی ذرا توجہ رکھیے گا اور اپنا دھیان کیجئے گا تاکہ آپ کو بھی اس کی برکتیں، اب وہ 2 الفاظ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ چند ایک چیزیں لازمی اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، اور یہ اتنی کمال کی چیزیں ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کوئی عام وظیفہ نہیں پڑھ رہے۔ اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھیں جس کو سورۃ اخلاص کہتے ہیں، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورۃ اخلاص ہے، اس کے اندر بھی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ہونا اور اپنے بارے میں اس میں سب کچھ تفصیل بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے یہ سورت کے بھی کئی عمل کروائے جاتے ہیں، اس کے بھی کئی وظائف کروائے جاتے ہیں، اور یہ سورت بھی بندے کو غربت سے بچاتی ہے، اور یہ سورت بھی بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کو ایک ایسا مقام دلواتی ہے اور ایک ایسا عروج دلواتی ہے جو شاید اس سے پہلے اس کو زندگی میں نہیں ملا ہوتا۔ تو اس لیے دوستو یہ چند ایک چیزیں آپ نے سمجھنی ہے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دھیان کے ساتھ۔ اب یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کو بھی آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، لیکن جو اس کے بعد آپ نے سورت پڑھنی، یعنی دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کے اسم مبارک جو علی ہے اس کے اندر کتنے حرف ہیں، اس کی نسبت سے آپ نے 3 صورتوں کو ورد میں رکھنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو خاص چیز بتا رہا ہوں نا کہ یہ کشادگی رزق کے لیے، بعض علماء نے رزق میں برکت کے لیے اس کی تلاوت کی ترتیب دی ہے، اور یہ دعا سیدنا علی المرتضیٰ سے بھی مروی ہے کہ جو کوئی شخص پریشان ہو، اس کی کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، تو پھر آپ اس کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، خود آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا کمال کا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہاتھ جہاں بھی لگے گا کامیابی ملے گی۔ ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر پیدا فرما دے گا، ایسی برکت پیدا فرما دے گا کہ آپ کو جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی، بلکہ آپ کو مختلف انعامات ملیں گے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کا یقین تھا کہ رزق کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ فرماتے تھے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ تعلیم دیتی ہے کہ رزق کی اصل کنجی اللہ پر توکل ہے، نہ کہ صرف مال و اسباب۔ تو اس لیے روایات میں آتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے نظر پوری کرتے ہوئے مسلسل 3 دن روزہ رکھا۔ ہر شام افطار کے وقت مسکین، یتیم، قیدی آ گئے، انہوں نے اپنا کھانا انہیں دے دیا اور خود پانی سے افطار کر دیا۔ اس سورۃ دہر کی آیات اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ اس لیے ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ سے جو وظیفہ پوچھا تھا وہی کلمات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ کی توحید کا ذکر، اس کو بھی آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری سورت جو آپ نے پڑھنی، کیونکہ علی کے اندر الفاظ دیکھیں نا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر 3 حرف ہیں، تو 3 صورتوں کا ورد کرنا۔ اس کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ کی بتائی ہوئی دعا کو ہم نے پڑھنا ہے، اور پھر دیکھیے گا تم کیسے۔ دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس جب بھی مال آتا تھا وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ جب مجھے میرا رب مال دے گا تو میں اسے ضرور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں گا، ضرورت مندوں کو بھی ضرور دوں گا، تو آپ دنیا کی دولت جمع کرنے کی بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے اللہ پر توکل کریں، حلال روزی کمانے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ملے گی کہ آپ اتنے امیر ہو جائیں گے کہ آپ زندگی میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔
لیکن اعمال کے ساتھ محنت ضروری ہوتی ہے، صدقہ خیرات ضروری ہوتا ہے، استغفار ضروری ہے۔ یہی وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ رزق میں بے تحاشا برکت پیدا فرما دے گا۔ تو اب وہ دعا تیسری جو صورت میں آپ کو ذکر کروں یہ سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی اتنی کمال درجے کی صورت ہے کہ اس صورت کے پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ بھی ایک مقام، کیونکہ یہ صورت دیکھیں نا، اس کے ذریعے دشمنوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں، انہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ ہمیں لمحہ بلمحہ پریشان کرتے ہیں، تو یہ پریشانیوں سے نکالنے والی صورت ہے، یہ انسانی زندگی کو بے چینیوں سے نکالنے والی صورت ہے، یہ انسان کو عروج اور مقام پر لے جانے والی صورت ہے۔ اور اس صورت کے ذریعے کئی ایسے الجھے ہوئے کام ہوتے ہیں جو زندگی بھر نہیں مل سکا، اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت کو عام نہ سمجھا جائے، یہ بڑی خاص اور بڑی قیمتی صورت ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو الحمدللہ آپ کو اس پر کئی بشارتیں بھی ملیں گی، اور آپ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی مشکلات سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو اس کو بھی آپ نے کوشش کرنی ہے ہر بار بسم اللہ۔ دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، عمل کرتے ہوئے 3 دن صرف آپ کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ نے صرف ایک کلمات پڑھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کرنے ہیں، بس پھر آپ اپنی زندگی کی وہ خوشیاں حاصل کر لیں گے، وہ انعام حاصل کر، کیونکہ دیکھیں قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، اس صورت کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ کیونکہ بے حد عظیم ہے، اس کے ذریعے اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر بے شمار اور لامتناہی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، خوشخبری بھی دی ہے کہ دشمنوں کی جانب تمہارے دشمنوں کی نسلیں ختم ہوں گی لیکن آپ کا نام تا قیامت زندہ رہے گا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے بے تحاشا دولت تمہیں نصیب ہوگی، اپنی اولاد بھی تم فرما بردار بنا سکتے ہو، ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے، لڑائی جھگڑوں سے نجات کے لیے۔ یہ بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، امتحان میں ناکامی کی وجہ سے پریشان ہیں، بس اس کے پڑھنے سے ان کی ناکامیاں بھی ختم ہوں گی، امتحانات میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ یہ صورت پڑھنے سے دشمنوں سے بھی چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ یہ صورت تمہاری زندگی بدل دے گی، کیونکہ عزت وقار میں تمہارا بے حد اضافہ ہو جائے گا، لوگوں میں مقبولیت بھی ہوگی، عزت اور احترام بھی پایا جائے گا، دشمنوں اور حاسدوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ جو میاں بیوی کے درمیان میں رنجشیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، میاں بیوی میں محبت اور الفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب آگے جو آپ نے دعا پڑھنی ہے یہ دعا سن لیجئے گا، اس کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس دعائے مبارکہ کو، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 دن یہ کرنے کے بعد آپ نے فقط اسی دعا کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا کرنا ہے۔ پھر دیکھیے گا جتنے قرضے ہوں گے، جتنی پریشانیاں ہوں گی، جتنے غم ہوں گے، جتنی مصیبتیں ہوں گی، اللہ کے فضل سے اور اس دعا کی برکت سے تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ حلال کمائی کریں، دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام میں مال و رزق صرف وظیفے سے نہیں ملتا، یہ انسان کی محنت، حلال کمائی، تقوی، صدقہ، دعا سے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اکثر لوگ وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن آخر میں دعا نہیں کرتے۔ دعا ہی حالانکہ سارے عمل کا مغز ہوتی ہے، دعا ہی انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، اور دعا ہی جنت کے دروازے کھلوا دیتی ہے، اللہ کی رحمت کو قریب کر دیتی ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، تو سارے عمل کا، سارے وظیفے کا یہ مغز ہوگی دعا۔ اب دعا میں آپ نے یہ جتنا کچھ پڑھا ہے اس سارے کا ثواب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خصوصاً پیش کرنا ہے، حضور کے وسیلے سے پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں پہلے کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں، یعنی جو دعا کا طریقہ ہے اس طریقے پر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ نے سارے کا ثواب خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ آپ کی آل اولاد کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرنی کہ اللہ ان کے صدقے میری فلاں مشکل کو آسان فرما، میرے رزق میں کشادگی فرما، مجھے غربت سے نجات عطا فرما۔ پھر جتنا مانگتے جائیں گے انشاءاللہ بے حساب ملتا جائے گا۔ تو اب یہ دعا ذرا سن لیجئے گا، دعا پڑھیے گا ایک مرتبہ انشاءاللہ، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، آگے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو، آگے دوستوں کا بھی بھلا ہو۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ یہاں بھی لکھیں گے، آپ کے سامنے یہ دعا آ جائے گی، اس دعا کو پڑھیں، اس کے بعد